بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اور بھی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 13ویں ویڈیو ہے جو سین اور میم پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے، اور اس میں سوائے اس کے غنہ کے بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو تھوڑی تبدیلی آتی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کے دندان آپس میں اس طرح ہوتے ہیں اور تیسرے دندان اس طرح ہوتا ہے۔ اس میں جو بنیادی تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کے غنے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو غنے کے متعلق ہم آپ کے سامنے اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر الف کے ساتھ ہے، دال، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ سیدھا ہوتا ہے، لیکن اگر ہا، را، میم، گولیا اور لمبیا کے ساتھ ہو تو غنے کی جو شکل ہوتی ہے وہ الٹ ہوتی ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی اس طرح ایک اوپر جیسے فا کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں، یعنی ایک فاصلے اور ایک سپیس کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے یہ غنہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلا دندان اور دوسرا دندان اس سے ایک شکل بن جاتی ہے، یعنی اس طرح، اور پھر تیسرا جو دندان ہے یعنی دوسرے دندان کے بعد پھر یہ ایک پنجنما شکل اختیار کر لیتا ہے، پنجے میں جو ناخن ہوتا ہے، اور کئی حروف کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اور کبھی یہ۔ تو ابھی جو ہم میم کی بات کر رہے ہیں، میم میں یہ تبدیلی ہے کہ کبھی اس قسم کا میم آ جاتا ہے، کبھی اس قسم کا، اور کبھی اس قسم کا، اور کبھی اس قسم کا میم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ چاروں میم اس کے ساتھ ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہ سین جب اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں، اور پھر فوراً اس کی جڑ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ والا لگا دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ، اور قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ فل موٹا نہ آ جائے یہ والا، بلکہ یہ تھوڑا سا پتلا استعمال ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم نے اوپر اٹھا دیا ہے، اور پھر اس کا رخ تھوڑا سا سیدھا ہے، تو یہ پورا قد ہے، یہ 1.5 نقطہ ہے، اور یہ بھی 2 نقطے کم و بیش یہ بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم میم کو بالکل پتلا بنا دیتے ہیں، بالکل اسی میں ہم ضم کر دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ، تو یہ بھی 2 قط ہونا چاہیے، 2 نقطے، اور یہاں پر نصف نقطے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہ جو اس کا آخری حصہ ہم بنا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا اندر گھسا ہوا ہو، اور اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 4 یا 5 اس کی پیمائش ہوگی، اور یہ الف نما شکل تھوڑا سا ٹیڑھا یہ الف بن جائے گا۔ دوسرا میم جو ہے اس کے ساتھ ہم جو بنا دیتے ہیں وہ تھوڑا سا اس سے بھی مختلف ہے، اور یہ ہے کہ اس طرح ہم ایک پہلا دندان اور دوسرا دندان کے ساتھ اس طرح بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں تھوڑا سا فاصلے پہ یہاں اس کی سیدھ ملا دیتے ہیں، اور پھر یہ 1 نقطے کا فاصلہ، اور یہاں پر یہ 1.5 نقطے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو غنہ ہے وہ اس کے لیے بھی ہم قلم کو ترچھا لگا دیتے ہیں، معمولی سے اس میں خم ہے، اور اس کو ہم خمیدہ بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس میں ایک تیلا نما شکل اس طرح بنا دیتے ہیں، دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ نکال دیتے ہیں، اور یہ الف بھی اس کے نیچے تھوڑا سا ٹیڑھا بن جائے گا، اور اس کی پیمائش بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اس کا جو غنہ ہے یہ تقریباً 1 نقطے کی گہرائی اس میں ہو جائے گی، اور باقی یہ جو پیمائش لمبائی کے اعتبار سے ہے یہ کتنی بن گئی ہے، تقریباً 6، تو یہاں پر یہ 1 قط ہونا چاہیے، یہاں پر 2 اور 3، اور یہ 4 ہونا چاہیے۔ تیسرا میم اسی شکل کا ہے، اور وہ اس طرح کے میم بنا دیا ہم نے، اور پھر فوراً اس کو اوپر اٹھا دیا اور یہ دندان بنا دیا۔
اور یہ تو صرف فاصلے پر ہم نے یہ لگا دیا، اور پھر اسی کی طرح جس طرح یہ ہے اس کا غنہ ہم نے پھیلا دیا، اور اس کے لیے بھی ہم نے قلم کو ترچھا رکھ دیا، اور یہ جب اس کی سیدھ میں ہم اس کو اٹھا دیں گے تو یہاں پر قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، اور تھوڑا سا اس کو گولائی کی شکل میں یہاں اس کی سیدھ میں اس کے بیچ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ، اور پھر یہ اس کے کونے کے ساتھ یہاں پر الف نما شکل بنا دیتے ہیں ٹکڑا قسم کا۔ تو یہاں پر بھی یہ 1.5 نقطہ اور یہاں پر 1 نقطہ، اور یہ گہرائی 1 قط۔ یہ لمبائی آپ جتنی بھی بنا سکتے ہیں بنا لیں، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، 5 6 7 8 جو بھی ہے۔ تو یہ تقریباً نصف قط، باڈی سے تقریباً پورا قط نیچے آ جائے گا، اور پھر آخر میں ہم چھوٹے قسم کا جو میم ہے اس کے ساتھ ہم بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا یہ ڈول نما شکل بنا دیتے ہیں، اوپر لگ جاتے، اوپر جب چلے جاتے ہیں تو ہم یہاں پر قلم کا رخ بدلا دیتے ہیں، جس سے ہم میم پر ہا پر وغیرہ لگا دیتے ہیں یا میم پر۔ تو یہاں پر پھر اس کے بعد ایک یہاں پہ شکل بنا دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ، اور یہ اس طرح ہم نے بنا دیا۔ تو یہ بھی 1.5 نقطہ کا فاصلہ میں دوسرا بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی واضح ہو جائے۔ اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم چھوٹا بنا لیں، جو کہ یہاں پہ، اور پھر یہ ڈیڑھ نقطہ، پورا نقطہ 2، اور اس کی سیدھ میں یہ، اور کٹ پن کے ساتھ اگر ہم بنانا چاہیں تو تب بھی یہی قاعدہ ہے، دیکھیں یہاں پر سیدھا ہے لیکن تھوڑی سی اس میں گولائی ہے، اور یہ اس میں سوراخ نظر نہ آئے، بس یہ مختصر ہے، اور یہ اس کالے قلم کے بالکل سیدھ میں اس طرح یہ والا، یہ دیکھیں اوپر ہم نے اٹھا دیا، اور پھر اس کا تیلا نما شکل، میم کو تیلا نما شکل میں جوڑ کی شکل میں اس کو بنا دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا لمبا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دوسرا میم اسی کی شکل میں، لیکن میم کی جو شکل ہوگی یہاں پر بدل جائے گی۔ یہ دیکھیں اوپر اٹھا دیا، پھر قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیا گولائی کی شکل میں، اور یہ بنا دیا، اور پھر آخر میں یہ اس طرح۔ تو یہ کٹ پن کے ساتھ معاملہ تھا، اور اگر ہم مارکر کے ساتھ بنا دیں تو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ اور آرام سے اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھے قسم کا جو میم ہے وہ اس طریقے پہ ہم بنا دیتے ہیں، یہ رخ بدل جائے گا قلم کا، اور پھر اس کو ہم اس طرح ٹرائی اینگل میں بنا دیں گے، وہی طریقے ہے سارے۔
جو مختصر ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بال پن کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ ایک آنکھ نما شکل اس میں بنا دیتے ہیں. اور پھر یہ والا میم رخ بدلا دیتے ہیں اور رخ کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ہم تکون شکل میں بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ والی شکل بنا دیتے ہیں. تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.